एक नए वीडियो के साथ आफाक फारूकी ईद के दूसरे दिन में फिर हाजिर हूँ। नई बात शेयर करना चाहता हूँ, बिल्कुल नई बात। जियो इंतहाई खामोशी से जियो एंटरटेनमेंट में तब्दील हो गया। इस्लामाबाद से खातून दोस्त कहती हैं बैंकों में ARY की जगह जियो चमचमाने लगा है। पूछा ये नई तब्दीली? जवाब आया पाकिस्तान टेलीविजन के नए चैनल का नाम है जियो एंटरटेनमेंट न्यूज। कल से सोच रहा हूं जब 100 प्याज खाने ही थे। खैर, मेन बुलेटिन में जानवरों से गैर इंसानी रवैया, उन्हीं के साथ वतन के सजीले जवानों के बूढ़ों का तलब करदा ईसार व कुर्बानी पर मुश्तमिल भाषण, लाखों करोड़ों के बैल सांड बकरे खरीदे बेचे जाने के किस्से, गाय के जिस्म से गली के कुत्तों का कुर्बानी से पहले ही अपना हिस्सा वसूल करना, और मनचले चोरों जरूरतमंद लुटेरों का कुर्बानी के जानवरों का दिन दिहाड़े उठाकर ले जाना, गिलाजत के ढेर, भुनी चापें, कोरमा, कबाब और बारबेक्यू की रंगीन महफिलें, कढ़ाई गोश्त, कटाकट के महकते नज़ारे, शाम ईद, मज़ाहिया मुशायरे, खिलाड़ियों, फनकारों, उनकी बेगमात के लश्कारे और चरखारेदार किस्से। मगर जहाँ 50% आबादी भूख अफलास से सिसक रही है, वहाँ न कोई किस्से पसमानगी, न कोई दरमानगी कम आएगी, कोई आंसू, कोई एक आ, ना कोई एक नारे मस्ताना। फिर भी वक्त बच रहे तो एंकर्स की अपनी नई अंजुमन सताइश बामी की लफाजियां, इसी अंजुमन की सरगर्मियों से पहली बार पता चला। मालिक बेचारा तो ऐनी पंगे ले रहा है कि ये तो खुद उस अजीम मुहिब वतन अशराफिया का हिस्सा है जो कहती है मुमलिकत खुदा दाद अल्लाह का खुसूसी तोहफा है। फिर जब तोहफे ख़ास में हर सू हर जानिब और एतराफ़ में सुकून, इत्मीनान, अमन का दौर दौरा है, तो फिर बिलाशुबा ऐसे में कभी कभी ये इल्ज़ाम लगाने वाले जो कहते हैं कि हज़ारों सैकड़ों लापता हैं, शहरी इंसानी हुकूक सल्ब हो चुके हैं और कोई पूछने वाला नहीं, भूख से, गुर्बत से, अफलास से, बेरोज़गारी से एक जहां है जो सिसक रहा है, बिलक रहा है। इन बातों पर फिर बंदा हंस हंस के लोटपोट ना हो जाए तो और क्या करे। ये सारा कुछ देखने के बाद बहुत तकलीफ हुई। एक आवाज थी, वो गुलाम सूफी का मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एक आवाज थी, जानिए किसकी आवाज, उसने आवाज का रिश्ता भी न रखा लोगों। तो शकील साहब अब जेल में हैं, क्यों हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, मगर कहने वाले साथ में ये भी कहते हैं कि वो जो मुल्क को कंट्रोल करते हैं वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी जमानत नहीं ले पाएगी कि उसकी क्या मजाल कि वो हुक्म से इनकार करे। शेख रशीद इसी जियो एंटरटेनमेंट न्यूज़ के प्रोग्राम में फरमा रहे थे, जो जुमला था उसका मफहूम टोटल ये था कि मैं तो नैब से और वज़ीर आज़म से तरले डाल रहा हूँ कि उन शकील रहमान जान दो। मतलब इस जुमले में सब कुछ मौजूद है कि कानून इंसाफ का कोई तकाजा पूरा नहीं किया गया, सिर्फ ताकत का मुजाहरा हुआ है कि हुजूर बादशाह सलामत हुन जान दो कि जैसे पहले सदियों पहले गुज़िश्ता 100-150 साल में तो ये मुमकिन नहीं था कि महज़िब दुनिया में किसी को उठाकर ऐसे बंद कर दिया जाए। वो शेख रशीद जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुशर्रफ का उरूज का दौर था। शकील साहब भी इसी शहर न्यूयॉर्क में मौजूद थे। एक कॉन्फ्रेंस थी, बेसिकली तो मुशर्रफ आए हुए थे अपने यूनाइटेड नेशन के जो एनुअली कन्वेंशन और सेशन होता है उसमें, और ये मोहतरम शेख रशीद वज़ीर इत्तलात हुआ करते थे। नए नए इन्होंने सुगार पीना सीखा था क्योंकि सुगार की बुनियाद पर वो मुशर्रफ के करीब हो रहे थे और उन्हें सुगार प्रोवाइड किया करते थे।
تو میں شکیل صاحب کے ساتھ ہوٹل کی لابی میں گزر رہا تھا، تو سامنے سے مجھے آج تک یاد ہے کہ پہلے محمود شام سامنے سے آتے نظر آئے، جو گروپ ایڈیٹر تھے جنگ گروپ کے. بہت آہستگی سے دونوں ایک دوسرے کے قریب رکے، مسکرا کے دیکھا، ہائے ہلو کی، آگے بڑھے. تو سامنے سے پھر شیخ رشید آ رہے تھے. تو میں سمجھا کہ وہ رکیں گے، تھمیں گے. وزیر اطلاعات ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کا مالک سامنے آ رہا ہے، تو یقیناً کرٹیسی میں، پروفیشنل وے میں رک کے مسکرا کے ہائے ہلو ہوگی. مگر میں نے دیکھا کہ شیخ رشید کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور پاس سے جب گزرے تو ایک قدم آگے بڑھ کر جو لفظ کہا وہ میں یہاں دہرا نہیں سکتا، جو میں نے اپنے کانوں سے سنا. مجھے یقین ہے شکیل صاحب نے بھی سنا ہوگا. آج وہ شیخ رشید کہتا ہے کہ میں تلے ڈال رہا ہوں کہ ہوں جان دیو. تو یہ ہے آج کا تازہ نیا پاکستان. جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، میں بہت حیران ہوا ہوں کہ گلا دیکھیں ایسے گھوٹا گیا. ایسا کبھی نہیں ہوا جرنلزم کی تاریخ میں، میں نے نہیں دیکھا کہ ایک ہفتے سلیم صافی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سہیل وڑائچ کو، ان کی شان میں رتب النسان ہے. اس سے اگلے سہیل وڑائچ صاحب جو ہے نا، ایک دن جیو کا اپنا پروگرام کر رہے سلیم صافی کے ساتھ، اور ان کے قصے، ان کی تاریخ ایسے بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی تاریخ ساز شخصیت ہیں. تو اس میں سب سے دلچسپ ترین بات یہ تھی کہ ان کے گھر جتنے لوگ آئے اس ایک دن میں جہاں وہ گئے، وہ نامور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، چاہے وہ سینٹ کے چیئرمین ہوں، بیرسٹر سیف الرحمان ہوں، وہ میجر عامر ہوں، وہ صادق خان ہوں. صادق خان کا آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں. یہ صادق خان وہ ہیں جو ایمبیسڈر سے ریٹائر ہوئے افغانستان کے، پاکستان کے ایمبیسڈر کے طور پہ، اور یہاں ڈی سی ایم ہوا کرتے تھے واشنگٹن ڈی سی میں. آج کل ایک ڈیری فارم اور کیٹل کا کام کرتے ہیں. میں جہانگیر کرامت کا انٹرویو کر کے پاکستان ایمبیسی کی سیڑھیاں نیچے اتر کے آ رہا تھا، تو یہ مجھے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے. میری پرانی حیال ہوتی تو کسی بات پہ ہم ہنس کے کہتے ہیں یا آفاق بھائی آپ دیوانے لوگ. میں نے سامنے اشارہ کیا، پاکستان ایمبیسی کی نئی بلڈنگ جو ہے اس کے سامنے سعودی ایمبیسی ہے. وہ آرکیٹیکٹ کا ایک شاہکار ہے، اور وہ گلی بڑی صاف ستھری، بڑی خوبصورت لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں اس میں. مین واشنگٹن کا آلموسٹ سبر شروع ہو جاتا ہے وہاں سے. تو میں نے اس ایمبیسی کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہا یہ کیسی بلڈنگ ہے؟ کہنے لگے بہت خوبصورت بلڈنگ ہے، کمال آرکیٹیکٹ ہے یہ. تو میں نے کہا یہ بھی کسی مجھ جیسے دیوانے کی تخلیق ہے. یہ جو بلب دیکھ رہے ہیں نا جو لگا ہوا ہے، بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایڈیسن نے بنایا تھا. لوگ صرف انجوائے کرتے ہیں. تو جن معاشروں میں آئیڈیلسٹک لوگ پیدا نہیں ہوتے، وہ معاشرے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ کا معاشرہ ہے. سوچنے والے، تخلیق کرنے والے اور صحیح رسم دکھانے والے 100% کبھی کوئی فالو نہیں کرتا، مگر تنقید کرنے والے موجود رہنے چاہیے کہ انہیں دیکھ کر ان کے دباؤ میں جو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں بہتری کی طرف کوشش کرتے رہتے ہیں. اور امریکہ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ اپنے تنقید کرنے والوں کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ شکیل صاحب کن لوگوں کے لیے اندر ہے. سارے ان کے 90% کہوں گا، 10% کو چھوڑ دوں گا کہ حامد میر مر میں شامل ہے، جو موقع ملتے ہی نعرے مستانہ لگا دیتا ہے. باقی تو تنقید تو کرتے ہیں، مگر شام کو بیٹھتے انہی کے ساتھ ہیں، کھاتے پیتے انہی کے ساتھ ہیں. اور جس طرح سے دکھایا گیا کہ ان کے ذاتی دوستوں میں جہادی بھی خلیل الرحمان، جو لال مسجد میں صلح کروانے کی کوشش کرنے والوں میں تھے، اور جو نامور جہادی تھے وہ بھی وہاں موجود دکھائے گئے. مطلب جتنے لوگ اس دن دکھائے گئے، میں حیران رہ گیا کہ یہ لوگ پھر انقلاب کی باتیں کرتے ہیں. جو انقلاب کے راستے میں رکاوٹ ہیں وہ ان کے شام کے دوست ہیں. یاد رکھیے گا، شام کے دوست ہی آپ کے اصل دوست ہوتے ہیں. وہی آپ کا اصل نظریہ ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ شام گزارتے ہیں. کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں،
کہ انہی دوستوں سے آپ راز کی باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال اب شکیل صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ایک نیا پی ٹی وی بن چکا ہے. اب کیا رہ گیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ اس سے آگے مجھے کچھ کہنا چاہیے. خیر، بات ہوتی رہے گی.